تو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کچھ ایسی عادتیں، کچھ ایسی ہیبٹس جن کو اپنا کے آپ اپنے گھر میں سکون، اطمینان اور جو ہے نا وہ خوشیاں لا سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی کون سی آپ کی عادتیں ہیں؟ آپ کے ارد گرد کا ماحول جب سیٹ ہوتا ہے نا، تب آپ کا ماحول جو ہے نا وہ گھر کا سکون دہ ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ بچوں کے ساتھ سکون ہو اور اطمینان ہو، اور کچھ ایسی باتیں ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارا ماحول خراب کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہماری زندگی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرنے ہوتے ہیں۔ تو بس آج کچھ ایسی عادتیں اور ایسی ہیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کی زندگی میں سکون، اطمینان اور پیار کو لے کے آئیں گی۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو یہاں بس میں نارمل سی صفائی وغیرہ کر رہی تھی کچن کی۔ تو یہ تو روٹین لائف ہے، یہ تو سب ہمیں جو ہے نا وہ کرنا ہی ہوتا ہے، بے شک ہم کسی بھی ماحول میں ہو، کسی بھی چیز کا ہمیں ہو، ٹینشن ہو یا سکون ہو یا آرام ہو، تو یہ کام ہماری زندگی میں روزمرہ کی ضرورت کے لیے ضروری ہے۔ تو باقی میں اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں۔ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ ایسی عادتیں ہماری ہوتی ہیں جو ہمارے گھر کو خراب کری ہوتی ہیں، ہمارے گھر کا ماحول خراب کری ہوتی ہیں، ہمیں جھگڑالو بنا رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے ان سب باتوں سے۔ تو اگر آپ کچھ چیزوں کو اپنائیں گی، کچھ عادتوں کو اپنائیں گی نا، تو اس سے آپ کے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ سدھرنا شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھر میں سکون، پیار اور عزت، ایک دوسرے کی عزت اگر آپ کرو گے، ایک دوسرے کو اطمینان کی زندگی میں آپ بھرو گے، تو اس طرح سے ہماری زندگی نا بہت ہی خوشگوار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا اپنی صبح کا آغاز خداوند کے نام سے لازمی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی، ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں گی، پیار اور محبت سے ہم لوگ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا، کوشش کریں کہ خداوند کا نام لے، تاکہ آپ کے گھر میں رحمت، برکت اور پیار اور سکون آئیں، کیونکہ اس تسلی کا سرچشمہ جو ہے نا وہ خدا ہے، وہ اسی کی ذات ہے جو ہمیں سکون اور پیار اور محبت سے مالا مال کر رہی ہوتی ہے۔ تو بے شک آپ کسی بھی جگہ پر ہو، آپ خوشی سے اپنے خدا کو یاد کریں، اپنی زندگی میں خدا کی حضوری کو محسوس کریں، تو اس سے آپ کی زندگی میں اطمینان، خوشی اور محبت آنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے گھر کا ماحول سکون دے رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو میں بھی یہ عادت ڈالیں کہ وہ بھی خدا خوفی میں جئیں، وہ بھی صبح اٹھتے ہی خدا کا نام لیں، خدا کی کچھ ایسی، جیسے کہ ہم چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ہم لوگ ویڈیوز ایسی لگا کے دے سکتے ہیں، ایسے گیت لگا کے دے سکتے ہیں، ایسی چیزیں انہیں سکھا سکتے ہیں کہ جس سے وہ خدا کے قریب رہے۔ اس سے ان کے دماغ جو ہے نا وہ سدھرنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہمارے شوہر ہیں، تو ان کو بھی اگر یہ عادت ہے تو ان کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ جب آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی زبان کا ذمہ، آپ کے دل کا ذمہ وہی لے رہا ہوتا ہے، تو اس سے نا آپ کے اندر سکون، اطمینان بھی آتا ہے، اور دوسرا وہ بری باتوں سے، برے خیالوں سے، بری چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے ہی آپ کا ماحول اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ بے شک آپ غریب ہیں، آپ نے کم کھایا، آپ نے کم پیا، آپ نے کم پہنا ہے، تب بھی آپ کے اندر ایک اطمینان، ایک سکون ہوگا کہ آپ خدا کے ساتھ جب چلتے ہو نا، تو خدا بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خدا ان مشکلوں میں آپ کو ہمت دے رہا ہوتا ہے، جہاں آپ بالکل تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہو، آپ بالکل یہ سوچنا شروع کر دیتی ہو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ایسے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسا کھانا نہیں ہے، یا ہمارے پاس جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو خدا ہر چیز کو نا انسان کے اندر جو ہے نا وہ اچھی چیزیں لے کے آ رہا ہوتا ہے، خدا انسان کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنا اطمینان اور سکون جو ہے نا آرام سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ اپنا ماحول ہم لوگ اس طرح سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں، جب یہ سب ہم لوگ مل کر دعا کرتے ہیں،
تب ہمارے گھر میں جو بھی کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں نا وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خدا کی ایسی قدرت ہے کہ وہ ہر چیز مہیا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ سب کمیاں جو ہے نا ہماری وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے گھر میں خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہم لوگ سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو بدسلوکی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں بے وقوفی میں اور غفلت میں، وہ سب چیزیں سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یقین مانے میں اپنی زندگی کی ایک آپ سے بہت ہی گہری بات شیئر کرنے جا رہی ہوں، اپنی زندگی کی بلکہ سب کی زندگی کی، کہ جب آپ لوگ صبح اٹھتے ہی ریلز دیکھتے ہو، فلمیں، گانے، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہو نا، تو وہی چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، وہی برائیاں، وہی غفلت، نفرت، ایک دوسرے سے کھچاؤ، ایک دوسرے من مٹاؤ، کیونکہ یہ چیزیں صرف آپ اپنے لیے کرتے ہو۔ جب آپ ان چیزوں میں جاتے ہو تب صرف آپ اپنے لیے سوچ رہے ہوتے ہو، اپنے لیے خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہو، لیکن جب آپ خدا کی ساتھ چلتے ہو تب آپ کو اپنے رشتوں کی قدر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تب آپ اپنے رشتوں سے پیار کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ لیکن اگر آپ انہی چیزوں کو چھوڑ کے، دعا کو چھوڑ کے آپ غلط چیزوں کے اندر جا رہے ہوتے ہو، تو وہ غلط چیزیں، غلط اسپرٹ ہوتی ہے جو آپ کے اندر جاتی ہیں، آپ کو چڑچڑا کر دیتی ہے۔ اس وقت تو شاید آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آپ گنگنا رہے ہوتے ہو، آپ جھوم رہے ہوتے ہو، لیکن بعد میں وہی چیزیں آپ کی زندگی میں بہت خرابی پیدا کرنے رہی ہوتی ہے، آپ کے بچوں کے اندر بہت خرابی پیدا کر رہی ہوتی ہے، آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے گھر کی ایک ایک چیز کو خراب کر رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ ان چیزوں سے بندہ صرف نا اپنا تھوڑی دیر اپنا دماغ یا اپنے آپ کو تھوڑا دیر خوش ضرور کر سکتا ہے، لیکن بعد میں یہی چیزیں ہماری زندگی میں عذاب کی طرح نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ نہ تو ہم اس دنیا میں کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، نہ اوپر جا کے کوئی خدا کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہوتا ہے کہ ہم مر کر بھی ہم اچھے جگہ پر جانا چاہتے ہیں نا، تو اسی چیز کو اپنائیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لیں، اپنے آپ کو اس قدر خوبصورت بنا لیں، خدا کے ساتھ ایسا اپنا رشتہ بنا لیں کہ آپ مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو خدا کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ مرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا اس کو مرنے کے بعد بھی سنبھال لیتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے، جو ایسی طرح غفلت اور نفرت اور جو بری ہیبٹس میں ہوتا ہے نا، وہ اوپر جا کر بھی اوپر تو جاتے ہی نہیں ہے، پہلی بات، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نرک کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ کس طرح سے وہ آگ ہے جو بجھتی نہیں، اور وہ کیڑا ہے جو مرتا نہیں، جو مرنے کے بعد بھی انسان کو اتنی تکلیف دے رہی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اس دنیا میں تو شاید اپنی مرضی کا اگر چلتے ہیں نا، تو اگلے جہان میں بھی ہمارا جو ہے نا وہ بہت ہی برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی اپنی زندگی کو سکون میں لانے کے لیے، اور مرنے کے بعد میں ہم بھی آپ سکون میں رہیں، تو اس لیے نا اپنی زندگی کو سنوارنا شروع کر دیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو نکھاریں، اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ یہ سب چیزیں دنیا کے میں ہی رہ جائیں گی۔ یہ سب چیزیں تو فانی ہیں، یہ تو بس آنی جانی ہے، کوئی ہماری زندگی میں جو ہے نا، یہ بس سمجھ لے کہ ہماری زندگی کی وہ رکاوٹیں ہیں جنہیں ہم نے توڑ کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور جو انسان یہ سب چیزوں سے آگے ہو جاتا ہے نا، وہ خدا کی طرف ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں بس اس نے اپنا اس جہان میں بھی بھلا کر لیا اور جہان میں بھی بھلا کر لیا۔ تو میں بس اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی، یہی میسیج دوں گی کہ یہ سب چیزیں آپ کی زندگی میں بگاڑ لا رہی ہوتی ہے، آپ کے بچوں میں بگاڑ لا رہی ہوتی ہے، آپ کے گھر کو تباہ و برباد کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہو نا کہ کچھ دیر کے لیے ہمیں سکون مل جاتا ہے الٹی سیدھی چیزوں میں جا کر، الٹی سیدھی فنکشن میں جا کر، موبائل کا استعمال آپ کریں، اچھی چیزوں کے لیے کریں، خدا کے قریب رہنے کے لیے کریں، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کریں، آگے بڑھنے کے لیے کریں۔ یہ بہت اچھی ہمارے پاس ایک اچھی اویئرنیس ہے، لیکن اس کو ہم لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ بھی اچھی چیزیں سیکھیں، اس سے آپ کی زندگی کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔